میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج کوئی سفر کی بات چیت نہیں ہے، یہ 22 مارچ ہے آج، اور آج ورلڈ واٹر ڈے ہوتا ہے، کیونکہ اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم اپنے پانی کا جو ذخیرے ہیں زیر زمین ان کو ہم برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور کچھ ملک ایسے ہیں کہ جو فی الحال واٹر سکیئرس ہو چکے ہیں اور چند سال میں یہاں پہ قحط پڑ جائے گا پانی کا، تو ان میں ایک پاکستان بھی ہے۔ اور آج ڈان کے اندر ایڈیٹوریل بھی ہے اسی بات کے اوپر کہ اس کا ٹائٹل ہے رننگ آن ایمپٹی، یعنی ہم اب خالی ٹینکی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ اور ان کے ایک فکرہ بڑے میرے ذہن کے اندر کھب گیا، وہ فکرہ یہ ہے کہ یہ کوئی انوائرمنٹل کنسرن، یہ کوئی ماحولیاتی معاملہ نہیں ہے، اٹ از اے فل بلون نیشنل ایمرجنسی۔ اس کا ذرا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے جو پاکستان کے پانی کے حالات ہیں۔ اس ایڈیٹوریل میں مزید انہوں نے یہ بھی کہا، جس کے اوپر میں ایک بار پہلے بات کر چکا ہوں، کہ یہ جو ہمارا کراپنگ سلسلہ ہے نا یہاں پہ، کہ ہم گنا اگا رہے ہیں، گنا واٹر انٹینسیو ہے، اریگیشن انٹینسیو ہے، اور یہ 1990 کی دہائی کے اندر مجھے ایک ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ نے بتایا تھا، برطانوی تھا، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ پاکستان کو گنا تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے وہ آج سے 30 سال پہلے ہمیں جو ماہرین تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم واٹر سکیرسٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر مجھے کسی ایک اور صاحب نے یہ بتایا کہ جناب جب کوئی اس سے بھی پہلے، یعنی 1990 سے بھی پہلے، کیوبا نے ہمیں چینی دینے کا وہ کیا، ایک آفر کی کہ جی ہم آپ کو چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ ہم سے لیں، اور ان کی چینی جو تھی وہ ہمیں اپنی چینی سے سستی پڑ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب بھی وہی ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کام کیسے چلے گا، لیکن وہ ان کی چینی ہمیں سستی پڑنی تھی، وہ ہم نے نہیں لی کیونکہ یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، تو گنا اگا رہے ہیں، پانی ضائع کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کاٹن کا بھی شاید یہی معاملہ تھا۔ دوسرا ہمارے یہاں جو رواج ہے اریگیشن کا، کہ فلڈ اریگیشن ہم کرتے ہیں، بہت ساری میں جانتا ہوں اداروں کو، غیر سرکاری ادارے، این جی اوز جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے کچھ جگہوں پہ ڈرپ اریگیشن لگا کے دی ہے لوگوں کو، کسانوں کو، اور وہ بڑی کامیاب بھی ہے۔ اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے کھیت میں مطلب ہے ہاڑی لے آنا ہے تسی، وہ وہاں پہ ڈرپ اریگیشن سے کام چل رہا ہے اور فصل اچھی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن ہم ایک تو اس طرف نہیں جا رہے۔ دوسرا ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد کریم صاحب ہیں، بہت ہی فاضل، کامیاب اور بڑے کامل جج صاحب ہیں، انہوں نے حکم صادر فرمایا تھا کہ جی جو گاڑیاں دھوتے ہیں نا اپنی پائپیں لگا کے، پانی کا پائپ لگا کے گاڑی دھل رہی ہوتی، ان کو 10,000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ تو سر وہ جرمانہ کرنا کنے ہے، اور کس امیر آدمی کے گھر میں جا کے وہ جرمانہ کرے گا؟ میں ایک ایسے ایم پی ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے، میں ایسے کو جانتا ہوں جس کے گھر کے باہر فل پائپ لگا کے، فل کھول کے وہ گاڑی دھوئی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک نہیں ہے، ان کے پاس تو کئی کاریں ہیں، تو وہ کئی کو دھویا جاتا ہے، اور جب دھل جاتی ہے تو پائپ ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گٹر میں پانی جائے۔ تو جج صاحب اس کو کس نے جرمانہ کرنا ہے؟ وہ تو ایم پی اے ایم این اے ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اب آج کل رولنگ پارٹی کے ساتھ، جیڑی بھی رولنگ پارٹی ہے وہ ہی ہوں ہے، پہلے پچھلی والی نال سی۔ گاڑیاں دھونا تو ایک بات ہے، جو لوگ اپنے گھروں کے باہر سڑکیں دھو رہے ہوتے ہیں ان کا کون کرے گا؟ ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں ادھر نواب ٹاؤن جو ہے علاقہ نواب صاحب میں، آف رائیونڈ روڈ، وہ ان کے گھر کے باہر روز صبح شام، وہ نکر کے گھر، کارنر پلاٹ ہے نا، تو 2 سڑکیں پڑتی ہیں، تو دونوں سڑکیں جو ہیں نا ان کے گھر کے سامنے صبح شام دھوئی جاتی ہیں۔ میں جا کے تصویر اتارتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، ہمیں نوکر نو کہے پھاڑا انہوں لا دو،
کیمرہ کھولا ہے تو پھر ایسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو برداشت کر رہے ہیں. پھر ایک دن پانی ختم ہو جائے گا. ہم سارے کے سارے، جیسا میں ایک بار پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو گندے نالے کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہم اسی سے نہانا دھونا کر رہے ہوں گے، اس کو ری سائیکل کر کے. ڈان کے آج کے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ پانی ویسٹ واٹر کو ری سائیکل کیا جائے، اور ہم جو یہ باؤزر بھر بھر کے یہ گرین بیلٹس کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، وہ تازہ پانی ایکویفر سے نکال کے ہم وہ کر رہے ہیں کام. وہ اس کی جگہ پہ تو آج سے 25 سال پہلے ہو چکا ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ چکے ہوتے، اور جتنا بھی ہم نے یہ پانی وانی دینا ہے، ان کو سڑکیں دھونی ہیں یا پودوں کو پانی دینا ہے، وہ ویسٹ واٹر وہ والا ری سائیکلڈ پانی استعمال ہو رہا ہوتا. ابھی بھی اگر ہم میں عقل ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ جو اپنی ندیاں ہیں ان سب کو، ایک تو ہم نے ویسے ہی وہ کر دیا ہے، پلیت کر دیا. راوی کو آپ دیکھ لیں، ڈیگ کو آپ دیکھ لیں، یہ سب ندیاں ختم ہیں. تو ان کے اندر جو گند ہم ڈال رہے ہیں، ہر جگہ پہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ضرورت ہے، اور اس ٹریٹڈ پانی کو یا تو ندی میں ڈالیں یا آپ یہ گرین بیلٹس کو پانی دینے کے لیے استعمال کریں. دو باتیں جاتے جاتے، پبلک سروس سٹیٹمنٹ ہے، یہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو صاحبان شیو کرتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ٹوٹی چلا کے شیو نہ کریں، کہ ہر بار ریزر پھیرا تو ٹوٹی کے نیچے کیا، ٹوٹی چل رہی ہے، اور ریزر اپنا دھونے کے لیے اس کے نیچے کیا، پھر پھیرا، پھر نیچے کیا. اس سے آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. صرف موازنے کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ ہاتھ دھونے کے لیے ایک بار ٹوٹی کھولتے ہیں، ہاتھ گیلے کر کے آپ صابن لگا رہے ہیں، جتنی دیر میں آپ صابن لگاتے ہیں، اور اب کرونا کے بعد وہ بیماری سانوں لگ گئی ہے یہ کر کے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، اس میں تو اور زیادہ ہوگا. کرونا سے پہلے کی بات ہے، ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کہ جناب جتنی دیر میں آپ صابن لگا رہے ہیں اور آپ کی ٹوٹی چل رہی ہے، آپ 90 لیٹر پانی ایک ہفتے میں ضائع کرتے ہیں. تو میں یہ آج سے 25 سال سے میں جہاں کہیں میں ملتا تھا کسی نوجوان کو، میں یہی کہتا تھا کہ بھائی یہ آپ بند کر دیں، آپ صابن لگا لیں پھر چالو کر لیں ٹوٹی، آپ کے ہاتھ تو نہیں ٹوٹ جائیں گے. وہ تو 90 لیٹر ضائع کر رہا ہے جو صابن لگاتے ہوئے ٹوٹی کھول کے کھڑا ہے، اب زیادہ کر رہا ہوگا کرونا کے بعد کا جو سین ہے اس میں. تو جو آپ شیو کرتے ہوئے پانی ٹوٹی چلا کے کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو اب اس کے اوپر خیال کرنے کی ضرورت ہے. پانی ہمارا ایکویفر کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں آگے کیا کرنے والے ہیں اپنے ساتھ، ہمیں کون سا پانی پینا پڑے گا، دھیان کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جج شاہد کریم صاحب بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ جو گاڑیاں دھوتے ہیں، جج صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو گھر کے باہر اپنی ڈرائیوز اور اپنی سڑک دھوتے ہیں ان کو 50,000 روپے جرمانہ ہونا چاہیے. اور پھر جج صاحب نے تھوڑے دن کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ جو ون وے کے خلاف آ رہا ہے اس کو 10,000 روپے جرمانہ ہونا چاہیے. 10,000 کی فگر جج صاحب کو بہت پسند ہے. میں میرے تو ویسے توہین عدالت نہ لگا دیں، میں تو ان کی اچھی بات کی بات کر رہا ہوں. ان کو بہت پسند ہے 10,000 روپے کی رقم جرمانہ لگانے کے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ جو الٹے ہاتھ آ رہے ہیں، ٹریفک کے خلاف چل رہے ہیں، ان کے خلاف 10,000 روپے جرمانہ ہونا چاہیے. اور آج اخبار میں ہے کہ شاہد کریم صاحب نے پھر فرما دیا کہ یہ جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں ان کو بھی شاید 10,000 روپے جرمانہ ہی کرنا ہے، یا پتہ نہیں پکڑ کے بند کر دینا. اور سر جی کون پکڑ کے بند کرے گا؟ یہ جو 3 باتیں آپ نے کی ہیں پولیس نے تو کرنا نہیں ہے. وہ جو پانی ضائع کر رہے ہیں وہ تو عام جو پولیس ہے نا، ڈالے لے کے پھرتے رہتے ہیں، وہ کہیں گے یار کو کام کرن دو جی، کی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، کیونکہ میں یہ باتیں ٹرائی کر چکا ہوں آج سے بہت سال پہلے. وہ کہتے ہیں او بابے او کام کرن دو، کوئی تسی کیڑے پاسے لا رہے ہو، کی گلاں کرتے پئے ہو. یہ عام رویہ ہے. اور یہ جو گرے کارڈ بورڈ کٹ آؤٹس ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں،
یہ بیچارے تو سڑکوں پہ جب آتے ہیں تو یہ تو اپنے موبائل فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں. جج صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن جب وہ سرکاری موٹر میں بیٹھ کے گھر کو جا رہے ہوتے ہیں یا کورٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. وہ بھی اپنے فون سے ہی کھیل رہے ہوتے ہوں گے. آج کل وہی رواج ہے، پہلے زمانے میں صاحب لوگ اخبار پڑھا کرتے تھے، اب فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کبھی اوپر نظر کر کے دیکھا نہیں ہے کہ یہ مال کے اوپر تو شاید یہ جو گرے کارڈ بورڈ کٹ آؤٹ ہے یہ کھڑا ہوتا ہو تو شاید ٹریفک کو دیکھ رہا ہو. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پیٹھ ٹریفک کی طرف کی ہوتی ہے اور موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو جج صاحب نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ خود شاید موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا سر، 10,000 روپے جرمانہ کسی نے کسی کو نہیں کرنا، اور پانی ہم یوں ہی ضائع کرتے رہیں گے. تو اگر کسی نے ڈان کا آج وہ ایڈیٹوریل نہیں پڑھا تو وہ پڑھ لیں، شاید آپ کے دلوں میں بھی کوئی خوف آ جائے.